اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں ضمانت کی۔ فوجداری قانون میں یہ ایک کافی اہم موضوع ہے۔ اکثر پہلا قدم یہی ہوتا ہے گرفتاری کے آس پاس۔ جی بالکل، اور ہماری جو آج کی گفتگو ہے وہ زیادہ تر ضابطہ فوجداری یعنی CRPC کے سیکشن 496 سے 502 پر مبنی ہے۔ کوشش یہی ہے کہ ضمانت کا جو پورا تصور ہے، اس کی قسمیں، طریقہ کار، اسے آسان کر کے سمجھیں۔ ہاں، مقصد تو یہی ہے کہ یہ جو پیچیدہ سا عمل لگتا ہے وہ تھوڑا واضح ہو جائے۔ اچھا، ایک چیز مجھے شروع میں ہی بڑی دلچسپ لگی۔ آپ نے کہا ضمانت رد ہو جائے تو اپیل نہیں ہوتی۔ یہ کیسا سسٹم ہے؟ ہاں، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ اپیل یا نظر ثانی نہیں ہوتی اس طرح سے۔ اگر ایک عدالت جیسے میجسٹریٹ درخواست رد کر دے تو آپ اگلی اونچی عدالت سیشن کورٹ میں جاتے ہیں، لیکن وہاں ایک بالکل نئی درخواست دینی پڑتی ہے۔ اچھا، نئی درخواست؟ جی، اور اگر آپ کے پاس کوئی نئی قانونی وجہ، کوئی نیا گراؤنڈ ہے تو آپ جتنی بار چاہیں نئی درخواست دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، تو اب بنیادی طور پر ضمانت کا مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ حراست میں ہے اسے عارضی طور پر چھوڑ دیا جائے، اس گارنٹی پر کہ بھئی جب بلائیں گے آ جائے گا؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ عارضی رہائی اس یقین دانی کے ساتھ کہ وہ عدالتی کارروائی کے لیے دستیاب رہے گا۔ اور یہ عام طور پر FII کٹنے کے بعد ہی ہوتا ہے؟ جی، زیادہ تر کیسز میں FIR کے اندراج کے بعد ہی ضمانت کا سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی اہم ہے کہ ہر FIR کے لیے ضمانت الگ سے لینی پڑتی ہے۔ اچھا، مطلب اگر ایک ہی بندے پر دو مختلف کیس ہیں، دو FIR ہیں، تو دو ضمانتیں؟ جی بالکل، جرم بھلے ہی ایک جیسا لگتا ہو، لیکن اگر FIR الگ ہے تو ضمانتیں بھی الگ الگ ہوں گی۔ چلیں، اب ذرا اس کی اقسام پر آتے ہیں۔ ایک تو سنا ہے گرفتاری سے پہلے بھی ضمانت ہو جاتی ہے، پری ارسٹ بیل جسے کہتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ہے سیکشن 498 CRPC کے تحت قبل از گرفتاری ضمانت۔ یہ گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر لی جاتی ہے۔ اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ دیکھیں، شرط یہ ہے کہ FIR درج ہو چکی ہو، بندہ اس میں نامزد ہو یا اسے پکا خدشہ ہو کہ نامزد ہو سکتا ہے، اور سب سے ضروری، اسے خود عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے درخواست دینے کے لیے۔ اور یہ دیتا کون ہے؟ سیشن کورٹ؟ عام طور پر سیشن کورٹ، کچھ خاص حالات میں ہائی کورٹ بھی مختصر مدت کے لیے، جسے حفاظتی ضمانت یا پروٹیکٹیو بیل کہتے ہیں، دے سکتی ہے تاکہ بندہ سیشن کورٹ جا سکے۔ اور یہ کسی بھی جرم میں مل سکتی ہے؟ قابل ضمانت، ناقابل ضمانت، دونوں میں؟ جی، یہ دونوں طرح کے جرائم میں مل سکتی ہے، اور عام طور پر اگر شرائط پوری ہوں تو کم ہی مسترد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی گرفتاری سے پہلے کی۔ اب اگر کوئی گرفتار ہو گیا، پولیس یا جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، تب کیا؟ ہاں، تو گرفتاری کے بعد والی ضمانت کی پھر دو مین کیٹیگریز ہیں۔ پہلی ہے قابل ضمانت جرائم یعنی بیلیبل آفینسز کی۔ اس کا ذکر سیکشن 496 میں ہے۔ قابل ضمانت یعنی جو کم سنگین جرم ہے؟ جی، نسبتاً کم سنگین، اور ان میں قانون بہت واضح ہے۔ ضمانت ملزم کا حق ہے، میٹر آف رائٹ۔ ہاں، مطلب عدالت منع نہیں کر سکتی؟ بالکل نہیں، قانون کا لفظ ہے شیل بی ریلیزڈ۔ عدالت پابند ہے ضمانت دینے کی۔ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی درخواست کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، یہ حق ہے بس۔ واہ، یہ تو بہت سیدھی بات ہے۔ پھر تو دوسری قسم ناقابل ضمانت والی وہ پیچیدہ ہوگی۔ جی، وہ ہے سیکشن 497 نان بیلیبل آفینسز۔ یہ زیادہ سنگین جرائم ہوتے ہیں، یہاں ضمانت حق نہیں رہتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں یہ عدالت کی ثوابدید یعنی ڈسکریشن بن جاتی ہے۔ قانون کہتا ہے مے بی ریلیزڈ، مطلب عدالت حالات دیکھ کر فیصلہ کرے گی کہ ضمانت دینی ہے یا نہیں۔ اچھا، تو یہاں جج صاحب کا فیصلہ چلتا ہے۔ کیا اس میں بھی آگے کوئی فرق ہے؟ مطلب سارے ناقابل ضمانت جرائم ایک جیسے ہیں؟ نہیں، اس میں بھی سمجھنے کے لیے دو درجے ہیں۔ ایک وہ ناقابل ضمانت جرائم جن کی سزا نسبتاً کم ہے، سمجھے 3 سال سے زیادہ مگر 10 سال سے کم، انہیں نان پروہیبٹری کلاس کہتے ہیں۔ نان پروہیبٹری، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم جو بہت سنگین جرائم ہیں، جن کی سزا 10 سال یا اس سے زیادہ یا عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے، انہیں پروہیبٹری کلاس کہتے ہوں گے؟ بالکل، پروہیبٹری کلاس۔ ان میں ضمانت ملنا عام طور پر بہت مشکل ہوتا ہے، قانون ایک طرح سے منع کرتا ہے، الا یہ کہ کوئی خاص وجہ ہو۔ لیکن آپ نے کہا خاص وجہ،
تو کیا ان سنگین پروہیبٹری کلاس والے جرائم میں بھی ضمانت مل سکتی ہے؟ کون سی صورتیں ہیں وہ؟ جی بالکل مل سکتی ہے۔ قانون نے کچھ استثنائی حالات ایکسیپشنز بتائے ہیں، جیسے اگر ملزم کی عمر 16 سال سے کم ہے، اچھا، یا ملزمہ خاتون ہے، یا کوئی شخص بہت بیمار ہے، شدید بیمار یا معذور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی شخصی وجوہات۔ کیس کے حوالے سے بھی کوئی رعایت ہے؟ جی ہاں، دو بہت اہم بنیادیں ہیں۔ ایک ہے فردر انکوائری، یعنی مزید تفتیش کی ضرورت۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر عدالت کو ابتدائی تفتیش دیکھ کر لگتا ہے کہ ابھی ملزم کے خلاف اتنے پکے ثبوت نہیں ہیں کہ اسے جیل میں ہی رکھا جائے، مطلب کیس کمزور لگ رہا ہے، تو وہ ضمانت دے سکتی ہے، یہ کہہ کر کہ ابھی مزید تفتیش کی گنجائش ہے۔ یعنی کیس میں شک کا فائدہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم بنیاد ہے ٹرائل میں تاخیر، ڈیلے ان ٹرائل۔ یہ ایک قانونی بنیاد ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگر کیس کا ٹرائل ایک خاص مدت تک شروع یا مکمل نہ ہو اور اس تاخیر میں ملزم کا اپنا کوئی قصور نہ ہو تو قانون کہتا ہے کہ اسے ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ یہ مدت جرم کی نوعیت اور ملزم مرد ہے یا عورت اس لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، 6 ماہ سے 2 سال تک۔ لیکن یہ شاید ان پر لاگو نہیں ہوتا ہوگا جو عادی مجرم ہیں؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، عادی مجرموں کو یہ رعایت عام طور پر نہیں ملتی۔ اور اگر کسی کو ضمانت مل گئی اور اس نے باہر آ کر کوئی گڑبڑ کی یا پیش نہیں ہوا تو سیکشن 497 کا سب سیکشن 5 ہے، جو کہتا ہے کہ عدالت دی گئی ضمانت کو منسوخ بھی کر سکتی ہے اگر شرائط کی خلاف ورزی ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ضمانت کے لیے پیسے جمع کرواتے ہیں یا کوئی بندہ ضمانتی بنتا ہے جسے مچلکا کہتے ہیں، اس کا کیا ہوتا ہے؟ سیکشن 499 شاید؟ جی، سیکشن 499 عدالت ملزم سے یا تو ذاتی مچلکا پرسنل بانڈ مانگتی ہے یا پھر کسی اور شخص کی ضمانت شورٹی بانڈ۔ یہ بس ایک یقین دہانی ہے کہ ملزم بھاگے گا نہیں، پیش ہوتا رہے گا۔ اور جو رقم جمع کرائی جاتی ہے سیکیورٹی کے طور پہ، وہ ضبط ہو جاتی ہے؟ نہیں، اہم بات یہ ہے کہ وہ رقم واپس مل جاتی ہے۔ کیس کا فیصلہ جو بھی ہو، بے شک سزا ہو جائے، وہ سیکیورٹی ریفنڈیبل ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے۔ اور جیسے ہی یہ مچلکا جمع ہو، بندہ رہا؟ جی، سیکشن 500 کہتا ہے شال بی ریلیزڈ، مچلکا جمع ہونے پر رہائی لازمی ہے۔ اور اگر کوئی ضمانتی کہے کہ بھئی میں اب ذمہ داری نہیں لے سکتا؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ سیکشن 502 کے تحت ضمانتی عدالت میں درخواست دے کر اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ پھر عدالت ملزم کو کہے گی کہ نیا ضمانتی لاؤ ورنہ واپس جیل۔ زبردست۔ تو خلاصہ کریں تو مین چیزیں ہو گئیں: 498 میں گرفتاری سے پہلے، 496 میں قابل ضمانت جرائم میں حق کے طور پر، اور 497 میں ناقابل ضمانت جرائم میں عدالت کی مرضی پر، پھر 499 میں مچلکا اور 500 میں رہائی۔ بالکل، اور جو سب سے بنیادی فرق یاد رکھنے والا ہے وہ 496 میں یعنی حق اور 497 یعنی ثوابدید کا ہے۔ 497 میں پھر وہ فردر انکوائری اور ڈیلے ان ٹرائل والی باتیں بہت اہم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ عدالت کو سنگین جرائم میں بھی ضمانت دینے کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ واقعی یہ قانون کا ایک بڑا نازک پہلو ہے، جہاں انصاف کے تقاضے اور فرد کی آزادی جو اس تصور پر مبنی ہے کہ ہر کوئی بے گناہ ہے جب تک جرم ثابت نہ ہو، ان میں توازن رکھنا ہوتا ہے۔ آخر میں ایک خیال ذہن میں آتا ہے، جب قانون خود فردر انکوائری یا ٹرائل میں ڈیلے کی بنیاد پر سنگین الزامات میں بھی ضمانت کی اجازت دیتا ہے، تو یہ نظام اصل میں ملزم کے اس بے گناہی کے تصور کو کتنی اہمیت دیتا ہے، خاص طور پر جب حتمی فیصلہ آنے میں مہینے سال لگ جاتے ہیں اور کسی کی آزادی پہلے ہی چھین چکی ہوتی ہے۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ جی، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے کہ انصاف کی فراہمی اور فرد کی آزادی کے درمیان یہ توازن عملی طور پر کیسے قائم رہتا ہے۔